بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان جو بڑی صلوات بھیجتا ہے درود ابراہیمی جسے بولا جاتا ہے، ذکر ابراہیم بھی ہے، ذکر اسماعیل بھی ہے، ذکر محمد بھی ہے اور ذکر آل محمد بھی ہے۔ آج تو مسلم ہے کس کی وجہ سے؟ ابراہیم اور آل ابراہیم کی وجہ سے، اسماعیل اور آل اسماعیل کی وجہ سے، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تبھی کہا جب بھی کوئی عبادت کرو تو محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجا کرو۔ آج بھی مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں درود بھیجتا ہے، لیکن خالص درود، ملاوٹ والا نہیں۔ آج تو ملاوٹی ہے نا کہ اپنے مرضی سے کبھی اس کو بھی بڑھا دیا، کبھی اس کو بھی ڈال دیا۔ تیرے ڈالے ہوئے اور ہیں، جن پر اللہ نے درود بھجوایا ہے وہ اور ہیں۔ جو درود رسول کی طرف سے، ان کی وجہ سے دین ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے صرف خالصتاً اللہ کا ذکر کرنا ہے، جیسے یہ اپنی زبان پہ خالص توحید بولتے ہیں۔ توحید کمپلیٹ ہی نہیں محمد اور آل محمد کے بغیر۔ ذکر محمد ہے تو توحید کی بقا ہے، ذکر آل محمد ہے تو توحید کی بقا ہے۔ ایسے نہیں کہ بنا الہ الا اللہ است حسین، کل بھی حسین نے لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو بچایا، آج ذکر حسین بنیاد لا الہ الا اللہ بچا رہا ہے۔ کل بھی اسلام کو حسین نے بچایا تھا اور آج بھی اسلام کو حسینی بچا رہے ہیں۔ یہ وہ حقیقی اسلام دشمن بنی ہوئی ہے دنیا کہ نامی گرامی سپر پاور جس کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیوں دشمنی اس اسلام سے ہے؟ کیونکہ یہ اسلام خالص ہے۔ یہ اسلام وہ ہے جو ہمیں محمد اور آل محمد نے دیا۔ ایک اسلام جو 14 سال مسلمانوں کو ٹوپی پہنائی گئی۔ کیوں آج آپ کے برادران اہل سنت میں حکومت اسلامی کا کانسیپٹ نہیں ہے؟ کبھی کام ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں۔ فقہ فردی ہے پر فقہ حکومتی پہ کام ہی نہیں ہوا۔ زکوٰۃ کے مسئلے کا جواب دے دیں گے، لیکن کبھی ورک آؤٹ ہی نہیں ہوا کہ مسلمان بھی حکومت بنائیں۔ حضرت موسیٰ نے حکومت بنائی، حضرت رسول نے حکومت بنائی، انبیاء اولو العزم جو صاحب شریعت بھی تھے صاحب حکومت بھی ہیں۔ اب سوال رسول خدا جب حکومت خود بنا رہے ہیں تو حکومت کا سلسلہ کون چلائے گا رسول کے بعد؟ حاکمان اسلامی۔ اب حاکمان اسلامی کون ہوں گے؟ جو اسلام شناس ہوں، جو دین شناس ہوں، جو فقہ شناس ہوں، جو شریف النفس ہوں، جو اللہ کے صالح بندے ہوں، جو نیک بندے ہوں۔ اب کیونکہ یا اہل بیت کو مانو اور مانو تو شیعہ بن جاؤ، اور اگر آپ نے اہل بیت کو سائیڈ لائن کر دیا تو کسی اور کو لانا پڑے گا نا۔ اب جب کسی اور کو لاؤ گے تو کیسا ہو؟ تو دنیا پوچھے گی نا کہ اگر آپ نے علی کو سائیڈ لائن کیا، جسے لا رہے ہو وہ علی جیسا ہے، اگر علی جیسا نہیں ہے تو یا علی سے بہتر ہو، اور اگر علی سے بہتر نہیں تو ابتر کو کیسے قبول کر رہے ہو؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ آپ کے سامنے سونا بھی پڑا ہے، کھوٹا سکہ بھی، آپ کسے اٹھاؤ گے؟ بچے کو بھی پتا ہے، جوان کو بھی پتا ہے۔ اسے بے وقوف کہا جاتا ہے جو سونے کو چھوڑ کے کھوٹی چیزوں کے پیچھے چلا جائے۔ تبھی مولا فرماتے ہیں میرے چاہنے والے سب سے بڑے عقل مند ہیں کیونکہ انہوں نے علی کو چنا ہے۔ کھوٹا سکہ عقل کا تقاضا، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسکول بچے کے لیے ڈھونڈتے ہو، اچھے سے اچھا اسکول ہو۔ آج آن لائن کسی ہوٹل کی بکنگ بھی بندہ کرتا ہے تو اسٹار دیکھتا ہے، دیکھتے نا، ریٹنگ ہوتی ہے۔ ہاں بھائی 5 اسٹار ہے، 3 اسٹار ہے، 2 اسٹار ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کوئی 3 اسٹار ہو، 5 اسٹار ہو، آپ کسے چنو گے؟ عقل کا تقاضا ہے، بندہ 5 کو چنے گا۔ جس کی ریٹنگ ہائی ہو بندہ اسی کی طرف جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تو بھی تاریخ اسلام کی شخصیت لا، ہم بھی لاتے ہیں، ریٹنگ کرا لیتے ہیں۔ نارمل طریقہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، شجاعت میں ریٹنگ کرواتے ہیں، عبادت میں ریٹنگ کرواتے ہیں، علم میں ریٹنگ کرواتے ہیں، حکمت میں ریٹنگ کرواتے ہیں۔ امام حسین جب کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے تو بڑی شجاعت سے کہا میں وہ ہوں جس کا بابا بھی شہید ہے، جن کی نسلیں شہید، جس کا بھائی شہید، جس کا بابا شہید۔
جن کی اولادوں میں نسلوں میں خوف کا شعبہ بھی پیدا نہیں ہوا، تو یہ کہیں کہ تم ہمیں موت سے نہیں ڈرا سکتے، اگر ریٹنگ کے پیچھے بھی آؤ گے تو ہر اعتبار سے ان کو کہاں پاؤ گے؟ آگے پاؤ گے۔ تو عقل کا تقاضا تھا۔ اب جب اہل بیت کو آپ پیچھے کر رہے ہو، یہ نہیں کہ امیر المومنین کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے بھائی تم کرو، پھر آپ بول سکتے ہیں بھائی مجبوری تھی، علی نہیں لے رہے تھے لہٰذا ہم نے سنبھال لیا، کیا کرتے اتنی بڑی ذمہ داری؟ ایسا تو نہیں امام حسن نے کہا مجھے حکومت نہیں کرنی، حکومت نہیں ہوتی تو امیر شام معاویہ بن ابی سفیان سے جنگ نہ ہوتی۔ ایسا نہیں کہ امام حسین نے کہا نہیں بس مجھے حکومت بالکل نہیں چاہیے، یزید جیسا بندہ بھی آئے تو حکومت کرتا رہے۔ امام نے کہا کم از کم ان اصولوں کی پاسداری تو کرو، امت کسی شخص پہ متفق ہو اسے تو لاؤ، اور امت جس پہ متفق ہو رہی ہے کوئی صفات تو ہو، کوئی کردار تو ہو، جس مصطفیٰ کی شریعت کو چلانا ہے شریعت شناس تو ہو، فقہ شناس تو ہو، قرآن شناس تو ہو، کوئی شرائط تو رکھو۔ اسکول میں ایک ٹیچر بھی لگاتے ہو، معیار رکھتے ہو۔ آج کوئی یونیورسٹی کسی بندے کو پروفیسر نہیں لگاتی، ڈگری دیکھتی ہے، صلاحیت دیکھتی ہے، ایکسپیرینس دیکھتی ہے۔ آپ گھر میں نوکر نہیں رکھتے، جناب گاڑی صاف کرنے آئے ہو ایکسپیرینس ہے کہ نہیں؟ گاڑی کا ٹائر چینج کر رہے ہو ایکسپیرینس ہے کہ نہیں؟ میرے انجن کے اندر آئل ڈال رہے ہو ایکسپیرینس ہے کہ نہیں؟ ایکسپیرینس نہ ہو بندہ گاڑی خراب کر سکتا ہے۔ انہوں نے پورے دین کا ستیہ ناش کر دیا، ایسے اناڑیوں کو آ کے رکھ دیا۔ کم از کم 1400 سال امت کو بے وقوف بنایا، 1400 سال۔ آج بھی بنا رہے ہیں یہ مفتی، ممبروں کو بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کر امت کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور بے وقوف بنانا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ بے وقوف نہ بنائیں تو در اہل بیت پہ آنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ بے وقوف نہیں بناؤ در اہل بیت پہ آنا پڑے گا۔ دیکھیے اگر کوئی حکومت دھاندلی سے بنی ہو تو اپنے پروٹیکشن کے لیے بے وقوف تو بنائے گی نا، کیونکہ اگر سچ بولے تو حکومت چھوڑنی پڑے گی، اور جھوٹ کی بنیاد پہ پھر حکومت کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہو۔ یا علی کو حکومت دیں، یا حسن ابن علی کو حکومت دیں، آل رسول تو یہی ہے نا، یا حسین ابن علی کو حکومت دو۔ یہ بھی نہیں کہ انہوں نے کہا ہم حکومت نہیں چاہتے، یا اللہ نے ہمیں کلام اہل بیت میں ملتا ہے، جناب سیدہ کے کلام میں، امیر المومنین کے کلام میں۔ جب عثمان کا انتخاب ہو رہا تھا امیر المومنین کا خطبہ موجود ہے، کیونکہ لکھا گیا تھا اگر خالد بن ولید زندہ ہوتا تو اسے حکومت ملتی، اور خالد نہیں تو انہوں نے کہا کیسے خلیفہ بنائے؟ وہ کلام امیر المومنین سے مولا علی اپنی افضلیت کا بیان دیتے ہیں، امیر المومنین بار بار ان کو سمجھاتے ہیں، امیر المومنین بار بار رسول کا کلام ان کو یاد دلاتے ہیں۔ اب سوال ہے اگر اہل بیت کو پیچھے کیا ہے، اب دو بندہ جو نالائق ہے وہ حاکم بننا چاہتا ہے، لائق نہیں ہے، جیسے آج کے شریف نالائق ہیں لیکن حاکم تو بنے ہوئے ہیں نا، اب ہے نالائق لیکن اگر حاکم بننا چاہتا ہے تو اس نے اپنی حاکمیت کے لیے خود کو لیگل شو کرنے کے لیے اسے کسی قانون کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا آرٹیکل 6 کہتا تھا حاکم وہ ہو جو صادق ہو، امین ہو، تو اسمبلی میں سارے شور کر رہے تھے یہ کیسا قانون ہے؟ بھئی قانون بدلو، کیونکہ ہم سارے نہ صادق ہیں نہ امین ہیں، آپ نے قانون ہی ایسا بنا دیا۔ کوئی جاب ہو اور اس میں لکھا ہو میٹرک فیل کو جاب نہیں ملے گی، اور جن کو مل چکی سارے میٹرک فیل ہوں تو کہیں گے بھائی قانون بدلو، کوئی 8ویں پاس لکھو، 7ویں پاس لکھو۔ اس قانون پہ تو ہم پورے نہیں اترتے۔ ان کو پتا تھا ہم پورے نہیں اتر رہے کیونکہ ہم نالائق ہیں، کیونکہ ہم نااہل ہیں۔ کس کے مقابلے میں؟ علی کے مقابلے میں نالائق ہیں، حسین کے مقابلے میں نالائق ہیں۔ آپس میں تو صحیح تھے سارے، لیکن جب علی کو کھڑا کرتے تھے تو نالائق ہیں۔ دیکھو چھوٹا سا بلب ہے نا، روشنی دے رہا ہے، لیکن سورج کے سامنے نالائق ہے۔ جب سورج کی روشنی آئے گی تو میرا نور ہی نظر نہیں آئے گا، جب سورج کی روشنی آئے گی تو چھوٹی چھوٹی روشنیاں کیا کریں گی؟ کہ علی کے سامنے ہم نالائق ہیں، نہ نماز ویسی ہے نہ عمل ویسا ہے۔ تو کہا کہ نکالتے ہیں کوئی قانون، پھر زر کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے۔ دیکھو عدالتوں میں جب ججوں سے فیصلہ لیا جاتا ہے تو پھر جیبوں میں پیسے ڈالے جاتے ہیں۔ فیصلہ وہ دینا جو ہمارے کام کا ہو، فیصلہ وہ دینا جو ہمارے حق میں آئے۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جو اللہ کی آیتوں کو کم قیمتوں میں بیچا کرتے ہیں۔ پیسے، قاضی شرح نے فتویٰ دیا، پیسے کا زور تھا، کہا کہ رسول خدا نے فرمایا، قال رسول اللہ
اب سارا قانون کہاں سے نکالنا ہے؟ رسول کے ذریعے سے بنانا ہے۔ تبھی رسول نے فرمایا اگر میرا کوئی فرمان قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں آ جائے اسے یا اپنی جوتیوں کے نیچے رون دینا یا دیواروں پہ مار دینا۔ وہ کلام رسول نہیں ہو سکتا جو قرآن کی آیت کا مخالف ہو۔ کہ رسول نے فرمایا الملک لمن غلب، کہ حکومت کا حق اسی کو ہے جو صاحب غلبہ ہے۔ اردو میں سادہ ترجمہ یہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کہ رسول نے فرمایا جس کی لاٹھی ہوگی اسی کی بھینس ہوگی۔ جو غلبہ پا گیا تلوار کے زور پر، لشکر کے زور پر، مال کے زور پر، دھوکہ دہی کے زور پر، ظلم کے زور پر، تمہیں اس کے خلاف قیام کرنے کا حق نہیں ہے۔ کہ نہیں بھئی یہ کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی ملا دو۔ اب جس نے غلبہ پایا اگر فاسق ہو، جس نے غلبہ پایا شرابی، اس نے مزے بھی تو لینے ہیں، حکومت میں سے تو نہیں آیا، اس نے سارے وہ کام کرنے ہیں جو فسق و فجور کے ہیں۔ کہ نہیں پھر نبی نے فرمایا لو کان فاسقا، اگر حاکم جس نے غلبہ پایا چاہے فاسق بھی ہو چاہے فاجر بھی ہو، یہاں تک لکھ دیا حبشہ سے آیا ہوا، چاہے غلام بھی ہو، عرب بھی نہ ہو، عجم بھی ہو، اگر حاکم بن گیا تم امت پر اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ کہ بھائی اب حدیث تو بن گئی، قرآن کی آیت بھی تو ملاؤ، کوئی آیت بھی تو بیچ میں لا دو۔ کہاں قرآن کی آیت بھی لگا دی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے امت مسلمہ تمہاں پر تین لوگوں کی اطاعت واجب ہے، اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اور تم میں سے جو صاحب امر ہو، صاحب امر سے مراد یہ ہے جو تم میں سے صاحب حکومت ہو۔ کون صاحب حکومت؟ انہی ذریعوں سے اگر صاحب حکومت بنا، ڈنڈے کے زور پہ صاحب حکومت بنا، تلوار کے زور پہ صاحب حکومت بنا، اب چاہے فاسق بھی ہو، چاہے فاجر بھی ہو، چاہے زانی بھی ہو، چاہے صبح کی رکعت 4 پڑھا دے، چاہے جمعہ بدھ کو پڑھا دے، اطاعت تم سب پر واجب ہے۔ یہ جملے میرے نہیں میرے عزیز، ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ طارق مسعود مفتی صاحب بڑے مشہور ہیں، ان کے خطبے موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام حسین کو یزید کے خلاف رسول کی حدیثوں کی روشنی میں قیام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یزید نے بھی صحیح کام نہیں کیا، اسے بھی نواسہ رسول کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اعتراض ہوتا ہے نا، اتنے بڑے بڑے اکابر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عمر کا بیٹا، زبیر کا بیٹا، اکابر مدینے میں تھے، تو سوال اٹھتا ہے صرف حسین نے یزید کے خلاف قیام کیوں کیا؟ یہ لوگ کیوں نہیں اب دفاع کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ اگر حاکم ایسا بھی ہو قیام نہ کرنا۔ اب دنیا سوچے مفتی طارق مسعود کو رسول کے کلام کا اتنا علم ہے، حسین کو نہیں تھا۔ آج کے مفتیوں کو پتا ہے، بخاری اور مسلم لکھنے والوں کو پتا ہے، لیکن وہ نواسہ رسول جو اہل بیت رسول بھی ہے، جو صحابی رسول بھی ہے، جن کے لیے کہا زکن زکا دے کر علم دیا، جن کے گھروں میں شریعت اتری، جن کا جھولا جبرائیل جلانے والے تھے، اس محمد کے نواسے کو پتا نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ نے یہ کہا ہے کہ حاکم چاہے فاسق بھی ہو تو اس کے خلاف قیام نہ کرنا۔ تبھی حسین نے جملے کہے مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ جملہ تبھی فرمایا کہ میں نانا کے دین کو زندہ کرنے آیا ہوں، اور یہ دین جو تجھے دے دیا گیا ہے، فرمایا یہ زبان کی چٹخاری کے مطابق ہے۔ یہ مزے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو، مزے کے لیے روزے رکھ رہے ہو، لیکن حقیقت دین کو تو نہیں سمجھا کہ رسول نے اس لیے دین لایا تھا، اس دین کا وارث یزید بنے، اس دین کا وارث ہارون و امین بنے، اس دین کے وارث معتصم عباسی جیسے لوگ بنے، پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملے ابا عبداللہ الحسین کے علی الاسلام السلام، اس اسلام پہ حسین نے خدا حافظ کر دیا۔ جس اسلام کی رسی کس کے ہاتھ میں ہو؟ یزید جیسوں کے ہاتھ میں ہو۔